बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात सलाम अलैकुम। आज़िम स्टूडियो आप हज़रात की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ अपना छठा एपिसोड लेकर, जिसमें आज हमारे साथ हमारे मेहमान हज़रात हैं आली जनाब मौलाना आफाक आलम साहब सिरसिली, आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हसनैन नकवी भश्ती सिरसिली साहब, और जनाब फैदी अब्बास साहब और अली मियाँ अंसार सिरसिली साहब हमारे साथ हैं। और सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ आली जनाब अंसार मेहदी साहब की खिदमत में कि वो नाज़रीन के मोमिन के खुरूज को मुनव्वर फरमाएं। एक मतलब इंतहाई इश्क़ इलाही में नया देती है, इंतहाई इश्क़ इलाही में नया देती है। हम कटे सही से भी कुरान सुना देती है, हर बरस मुहर्रम को बना कर सका, अपने बच्चों को भी तालीम वफा देते हैं। ये सदा देता है असग़र का जिहाद अकबर, ये सदा देता है असग़र का जिहाद अकबर। इतना हंसते हैं कि कातिल को रुला देते हैं। आस्तीनों को उलट दो फूफी कहता था सगीर, आस्तीनों को उलट दो फूफी कहता था सगीर, रंग में बाबा मेरे हलमिन की सदा देते हैं। और हजरात एक मतलब और दो तीन शेर। तेरी दहलीज़ पर अपने पराए फातिमा ज़हरा, तेरी दहलीज़ पर अपने पराए
زہرا پائے تعظیم ہے سر کو جھکائے فاطمہ زہرا ملک نے عرش سے صلی اللہ کے پھول برسائے جب آئے پنجے تنزیرے کسائے فاطمہ زہرا میسر تب ہوئی اسلام کے گلشن کو شادابی میسر تب ہوئی اسلام کے گلشن کو شادابی تیرے بچے لہو میں جب نہائے فاطمہ زہرا جہاں پر موت بھی خود موت کے ڈر سے لرزتی ہے تیرا اصغر وہاں پر مسکرائے فاطمہ زہرا چراغوں سے کہو سر کو جھکا کر بادب رہنا چراغوں سے کہو سر کو جھکا کر بادب رہنا چلی مدحت کے گلشن میں ہوائے فاطمہ زہرا چلی مدحت کے گلشن میں بہت بہت شکریہ آئیے حضرات آپ جناب فیضی عباس صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں السلام علیکم حضرات ایک سوز فریاد فاطمہ ہے فریاد فاطمہ ہے فریاد فاطمہ فریاد فاطمہ ہے بابا 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 زہرا کو تیری بابا رونے نہیں دیا ہے فریاد فاطمہ ہے
حق چھین کر بھی میرا ظلم و ستم رکانا، حق چھین کر بھی میرا ظلم و ستم رکانا، پہلو ہوا شکستہ دروازہ جل رہا ہے، فریاد فاطمہ ہے۔ میں رو رہی تھی بابا، دربار ہنس رہا تھا، میں رو رہی تھی بابا، دربار ہنس رہا تھا، جھٹلا دیا ہے مجھ کو، حق میرا چھن گیا ہے، فریاد فاطمہ ہے۔ ان ظالموں نے میرے محسن کو مار ڈالا، ان ظالموں نے میرے محسن کو مار ڈالا، در کو جلا کے بابا مجھ پر گرا دیا ہے، فریاد فاطمہ ہے۔ بابا نماز بھی اب میں بیٹھ کے ہوں پڑھتی، بابا نماز بھی اب میں بیٹھ کے ہوں پڑھتی، 18ویں برس میں کیا حال ہو گیا ہے، فریاد فاطمہ۔ آئیے حضرات، اب چلتے ہیں عالی جناب مولانا سید محمد حسنین نقوی سلسلی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ہمارے ناظرینوں کے سوالات کے جوابات دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکر گزار ہیں جناب دانش عباس صاحب کہ انہوں نے ایک بار پھر عظیم اسٹوڈیو میں آنے کا موقع دیا، جس سے نشر معارف اسلامی کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ ناظرین کے سوالات میں سے کچھ سوال ہیں، ان کے جوابات دینے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ کون کون سی چیزیں روزے دار کے لیے مکروہ ہیں۔ روزے دار کے لیے کچھ چیزیں مکروہ ہیں
ان میں سے چند اس طرح سے ہیں: آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا جبکہ اس کا مزہ یا بو حلق میں پہنچنے کا اندیشہ ہو، ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری اور نقاہت کا سبب بنتا ہو۔ 3. ناک سے ناس کھینچنا بے شرطی کہ یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر یہ علم ہو کہ ناک سے ناس کھینچنے کے نتیجے میں حلق تک پہنچ جائے گی تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ خوشبودار گھاس اور جڑی بوٹیاں سونگھنا روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ شیاف استعمال کرنا یعنی کسی خشک چیز سے انیما لینا یہ بھی روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ جو لباس پہنے ہوئے ہوں اس لباس کو تر کرنا یہ بھی روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ میں خون آ جائے۔ تر لکڑی سے مسواک کرنا بلا وجہ پانی میں یا کسی اور سیال چیز میں چیز کو منہ میں لینا، یہ تمام چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں۔ پھر سوال اور ہے کہ کن لوگوں پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ بعض افراد ایسے ہیں جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے جو ضعیف ہو چکا ہو، یعنی بوڑھے شخص پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے اور وہ بیماری اس کو کمزوری کا سبب بنتی ہے تو یعنی اس مریض پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ جس عورت کا وضع حمل کا وقت قریب ہو اس عورت پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ پھر سوال ہے کہ کس مسافر پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے؟ وہ مسافر جس کی 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جائے اس مسافر پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کن مواقع پر روزے کی صرف قضا واجب ہے؟ ایسے چند مواقع ہیں جہاں روزے کی صرف قضا واجب ہے اور بقیہ کچھ نہیں۔ ان میں سے چند چیزیں ہیں جن کی صرف قضا واجب ہے۔ ان میں سے ایک شخص ماہ مبارک رمضان کی رات میں مجنب ہو جائے، اور جیسا کہ اس کی تفصیل گزشتہ مسئلوں میں بیان کی جا چکی ہے تو اس پر بھی روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ 2. روزے کو باطل کرنے والا کام تو نہ کیا ہو لیکن روزے کی نیت نہ کرے یا ریا کرے، یعنی کسی کو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے تو اس کی بھی قضا واجب ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں غسل جنابت کرنا بھول جائے اور ایک دن یا کئی دن مسلسل روزے رکھتا رہے تو ان روزوں کی بھی قضا واجب ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ تحقیق کیے بغیر کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو چکی تھی تو اس صورت میں احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ قربت مطلقہ کی نیت سے اس دن ان چیزوں سے اجتناب کرے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور اس دن کے روزے کی قضا بھی کرے۔ 5. کوئی کہے کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور انسان کے کہنے پر
کوئی ایسا کام کر لے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو گئی تھی، تو اس صورت میں بھی روزے کی قضا واجب ہے۔ نابینا یا اس جیسا کوئی شخص کسی کے کہنے پر جس کے قول اس کے لیے شرعاً حجت ہو روزہ افطار کر لے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ ابھی مغرب کا وقت نہیں آیا ہے، تو اس شخص پر بھی اس روزے کی قضا واجب ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا ماہ مبارک رمضان میں سفر کر سکتے ہیں؟ اگر ماہ مبارک رمضان میں سفر کرنا ضروری اور واجب نہ ہو، اگر ماہ مبارک رمضان میں سفر کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روزے سے بچنے کے لیے اگر سفر کیا جا رہا ہے تو وہ سفر مکروہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس نیت سے کہ ماہ مبارک میں روزہ نہ رکھنا پڑے اور سفر کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں وہ روزے یعنی سفر کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز ناظرین محترم، یہ سوالات کا سلسلہ تھا جو ناظرین کے سوالات تھے اور عالم اسٹوڈیو سے اس کو نشر کیا جا رہا تھا۔ اب آپ حضرات کے سامنے ایک نئی بحث جس کا موضوع ہے حقوق، یہ لے کر کے حاضر خدمت ہوئے ہیں، جو انشاءاللہ ہر ایپیسوڈ میں بیان کیا جاتا رہے گا۔ حقوق کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقط۔ ہمارا موضوع ہے حقوق، اور حقوق میں سب سے پہلے ہم بیان کریں گے خدا کا حق، اللہ کا حق۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کو کسی کا شریک قرار نہ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا بھی اپنے اوپر لازم کرے گا کہ وہ تمہاری دنیاوی اور اخروی کاموں میں مدد کرے۔ خدا کی عبادت کرنا اور اس کی بارگاہ میں خضوع کرنا انسان کی فطرت کا جز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر بچہ جو کہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی یا غیر خدا پرست بنا دیں، یہ ماں باپ کی پرورش اور ماحول کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن فطرت بچہ یہ ہے، بچے کی فطرت یہ ہے کہ وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان فطری طور پر حقیقت کو پہچاننے کی طرف مائل ہوتا ہے اور حقیقت شناسی اس کے اندر بچپنے سے ہی ہوتی ہے، اور یہ حقیقت شناسی اس کے آخر عمر تک رہتی ہے۔ بچہ گاہ بے گاہ، موقع بے موقع اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں سے سوال کرتا ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیوں ہے، یہ چیز کہاں سے آئی، یہ چیز کب آئی، یہ چیز کیوں آئی۔ اس طرح کے سینکڑوں سوال بچہ اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں سے کرتا ہے، اور یہ انسان تمام چیزوں کی خلقت اور ان کے وجود میں آنے کے اسباب تلاش کرتا رہتا ہے۔ یعنی کسی چیز کی خلقت کے بارے میں یا یہ معلوم کرنا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کب آئی ہے، کیسے آئی ہے، یہ انسان کی فطرت میں اور اس کی شرست میں شامل ہے، اور یہی کوشش وہ ہوا کرتی ہے
کہ جو انسان کو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر انسان کو اس کے سوالات کے صحیح جوابات مل جائیں، صحیح جوابات دے دیے جائیں، تو انسان کی یہ کوشش اسے خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اگر انسان سوالات تو کرے لیکن اسے جوابات نہ دیے جائیں یا غلط جوابات دیے جائیں تو یہی انسان کو خدا سے کوسوں دور کر دیتی ہے۔ اور پھر یہی انسان جس کی فطرت میں اسلام ہے یا تو یہودی بن جاتا ہے یا مجوسی بن جاتا ہے یا غیر خدا کے علاوہ کسی دوسری چیزوں کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے، اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دین کے فطری ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کی شرست اور فطرت میں خدا پرستی اور اس کے احکام کو تسلیم کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، اور اسی خدا پرستی اور احکام الہی کو تسلیم کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ اور خدا کی عبادت دو طرح سے کی جا سکتی ہے، ایک حلال اور حرام کو جاننا اور ان کے متعلق احکام کی پابندی کرنا۔ مثلا یہ جاننا کہ کون سا کام اس کے لیے حلال ہے اور کون سا کام اس کے لیے حرام ہے، حلال کام کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، حرام کام کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، یعنی اوامر و نواہی الہی کی پابندی کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ دوسرا طریقہ عبادت کا، اور اس طرح کی عبادت کو کہ حلال اور حرام کے مال کی پابندی اور ان کی معلومات حاصل کرنا، اس طرح کی عبادت کو اطاعت و فرمانبرداری کہا جاتا ہے۔ دوسرے خود اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، پس میری عبادت کرو اور میری یاد میں نماز قائم کرو۔ عبادت کے اقسام اور حقوق کے بقیہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ میں انشاءاللہ حقوق کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈز میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعواننا والحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ آئیے حضرات، اب میں خدمت میں چلتا ہوں جناب آفاق عالم صاحب سرسی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت کے سلسلے میں بہت مختصر وقت میں بیان کروں۔ السلام علیکم ناظرین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں خصوصاً اپنے وقت کے امام مہدی کی خدمت میں اس پرغم موقع کی تزلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں۔ صرف بہت لمبی گفتگو اس لیے کہ تاریخ اس بات سے تشنا نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کے فضائل و کرامات بے بہا تاریخ کے دریچوں میں موجود ہیں۔ میں صرف دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس حوالے سے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نام ہی خدیجہ ہے۔ بھلے ہی القاب ان کے مختلف تواریخ میں بیان ہوئے ہیں، لیکن نام خدیجہ ہی ہے۔ القاب میں جسے ام ہند بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ کے والد خویلد، حضرت خدیجہ کے والد کا نام تھا خویلد ابن اسد، اور والدہ ہیں فاطمہ بنت زائدہ ابن اسم۔
جب آپ حضرت خدیجہ کا نسب دیکھیں گے تو وہ ددھیالی صورت سے بھی اور ننھیالی صورت سے بھی پیغمبر اسلام سے وصل ہے. ان کا ددھیالی رشتہ بھی اور ننھیالی رشتہ بھی پیغمبر اسلام سے ہے. تو جو خاتون پیغمبر اسلام سے ددھیالی نسب بھی رکھتی ہے، ننھیالی نسب بھی رکھتی ہے، وہی پیغمبر کے لائق ہو سکتی تھی. اور 15 عام الفیل سے قبل حضرت خدیجہ کی آمد ہے اس دنیا میں، یعنی ہجرت سے 68 سال پہلے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام کے لیے بارہا نصارہ اور یہودا سے بہت زیادہ فضائل و کرامات سن چکی تھی پیغمبر اسلام کی، اور خصوصاً اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، ان سے بہت زیادہ فضائل و کرامات رسالت کے سن چکی تھی، جس کی وجہ سے انہیں پیغمبر اسلام سے محبت ہو گئی تھی. پیغمبر اسلام کو چاہنے لگی تھی حضرت خدیجہ. اور بہرحال اس کی دوسری ایک وجہ یہ بھی رہی کہ پیغمبر ان کے جناب خدیجہ کے جو نوکر تھے جن کا نام تھا میسرہ کے ہمراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہوا. جب میسرہ واپس آئے تو میسرہ نے فضائل محمد پڑھنا شروع کیے. اس گرویدہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ میسرہ بے تحاشا پیغمبر اسلام کے فضائل پڑھ رہے تھے. تو حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز نفیسہ یا اپنی بہن یا غلام میسرہ کے ذریعے اپنا پیغام عقد محمد کے ساتھ ابو طالب کے گھر بھیج دیا، جس سے یہ پیغام عقد قبول ہو گیا اور حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی. اس سے پہلے پیغمبر اسلام کا جناب ابو طالب نے عقد پڑھا. عقد تمام ہوا اس سے پہلے کہ محمد اٹھتے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اب میرا جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے، لہٰذا یہ آپ کا ہے. تو اس طرح مشترکہ زندگی پیغمبر اسلام کی اور جناب خدیجہ کی زندگی مشترکہ شروع ہوئی. اور اس مشترکہ زندگی میں آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو ایک آیت ایسی نظر آئے گی جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے وَوَجَدَاكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے حبیب آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. غنی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب جناب خدیجہ خانہ رسالت میں آ گئی تو یہ مدینے کے کفار، یہ مکے کے کفار پیغمبر اسلام کے گھر آ جاتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، محمد ہم تمہیں قتل کر دیں گے. تو اندر سے جناب خدیجہ کی آواز آتی تھی کہ کون بول رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیوں بول رہا ہے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں، کہ تو بول رہا ہے، تیرے باپ کے اوپر تو میرا قرضہ تھا، تیرے اوپر میرا قرضہ ہے. تو وہ آنے والا شرم سے سر جھکا لیتا تھا. تو حضرت خدیجہ کہتی تھی شرم سے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دروازے پہ آیا ہے تو کلمہ پڑھو اور اپنا قرضہ معاف کراؤ اور چلے جاؤ. تو حضرت خدیجہ اس طرح کلمہ پڑھوا رہی تھی اور کلمہ پڑھوا کر اپنے چل جاؤ اور کلمہ پڑھو اور چلے جاؤ. یعنی پیغمبر جناب خدیجہ نے اپنی پوری دولت 80 ہزار اونٹوں پر لد کر جس کا قافلے تجارت کا مال جایا کرتا تھا وہ ساری دولت اسلام پر صرف کر دی. تو خداوند عالم نے کہا کہ فَوَجَدَاكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے حبیب آپ تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. کس کے ذریعے غنی کیا؟ حضرت خدیجہ کے ذریعے. اچھا ایک پہلو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب خدیجہ کلمے کو پڑھوا رہی تھی کلمہ، اور حضرت ابو طالب کلمہ بچا رہے تھے. یعنی دونوں نے اسلام پر احسان کیا ہے، ابو طالب نے بھی اور حضرت خدیجہ نے بھی. اچھا یہ بہت بڑی بحث ایک شروع ہو جائے گی، اگر ابو طالب اور خدیجہ کو جوڑا جائے تو بہت بڑی بحث شروع ہو جائے گی. میں بہت بڑی طویل و ترین بحث نہیں کرنا چاہتا، تو میں یہ قرآن کی آیت ایک حضرت خدیجہ کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو جناب جبرائیل نے کہا تھا پیغمبر اب آپ فرش پر جا رہے ہیں، تو جب اپنے گھر پہنچیے گا تو جناب خدیجہ کو میرا بھی سلام پہنچائیے گا اور میرے خدا کا بھی سلام پہنچائیے گا. اس عظمت کی حامل ہے حضرت خدیجہ کہ خدا سلام پہنچوا رہا ہے. اور جناب خدیجہ کے جہاں بہت سارے القاب ہیں، وہاں انجیل میں ایک لقب موجود ہے جہاں پیغمبر اسلام کے لیے بشارت دی گئی ہے، وہیں ایک لقب وہاں پہ جناب خدیجہ کا بیان کیا گیا ہے. وہاں بشارت جناب خدیجہ کے لیے بھی ہے، وہاں کہا گیا خدیجہ مبارکہ ہے. جناب خدیجہ کو جس
دور جاہلیت میں خواتین کو حقیر سمجھا جاتا تھا عرب میں، اس زمانے میں بھی جناب خدیجہ کا ایک لقب طاہرہ بھی ہے، اور جناب خدیجہ کا ایک لقب سیدۃ النساء ہے۔ اس زمانے میں بھی عرب کی جاہلیت میں جناب خدیجہ کو خواتین عرب سردار کہہ کے پکارتی تھی۔ یہ جناب خدیجہ کی فضائل ہیں، یہ جناب خدیجہ کی کرامات ہے۔ خود پیغمبر مولا کائنات علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ باعظمت خاتون کون سی ہیں، تو پیغمبر اسلام مولا کائنات کہتے ہیں کہ باعظمت خاتون میں خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مداحم اور مریم بنت عمران، یہ 4 باعظمت خاتون ہیں کہ جو سردار ہیں، اور یہ چاروں خاتون سردار ہیں۔ اور آخر میں اپنی بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب خدیجہ جب اس دنیا سے گئی ہیں تو پیغمبر اسلام کے دل پر سب سے زیادہ شاق گزرا ہے، اور پیغمبر بیٹھے ہوئے گریہ فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل آ گئے، آنے کے بعد کفن پیش کیا کہ محمد یہ کفن خدا نے خدیجہ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ خاتون ہے جناب خدیجہ، کفن بھیجا ہے خدا نے، اور پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کو غسل ہوا، کفن پہنایا گیا، اور خود پیغمبر اسلام چند لمحے کے لیے اس قبر میں لیٹے کہ جس قبر میں جناب خدیجہ کو لٹایا جاتا۔ اور اس بیوی کی عظمت کے لیے ناظرین صرف یہی کہنا کافی ہوگا کہ یہ پیغمبر اسلام کی زوجہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ہے۔ اور یاد رکھیے شریعت کا ایک کلی قانون ہے، ایک نبی کی زوجہ سے خطا ہو سکتی ہے لیکن ایک معصوم کی ماں سے خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک معصومہ کی ماں ہے، جناب فاطمہ زہرا اس وقت پہ فائزہ ہے اور ولایت مطلقہ کی حامل ہے، تو لہذا جناب فاطمہ کی ماں ہے جناب خدیجہ سے خطا نہیں ہو سکتی۔ پوری حیات پیغمبر اسلام کی آپ سرچ کر لیجئے، پوری حیات کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، پوری زندگی دیکھ لیجئے، آپ کو جہاں بھی نظر آئے گا اگر آپ پیغمبر اسلام اپنی ازواج کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو سر فہرست حضرت خدیجہ کا نام ہوگا۔ سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کی تعریف کیا کرتے تھے پیغمبر اسلام۔ لہٰذا میں آخر میں بس پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس باعظمت خاتون کے صدقے میں اور اس باعظمت خاتون کی بیٹی کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو درگزر فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور یہ وبا کے جو عالمی وبا بن چکی ہے اس کو پوری دنیا سے اس کو نابود فرمائے، اور مومنین کو بشریت کو اس وبا سے اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے عمر ناصرین میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک